جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ اس وقت جو عدلیہ کی صورتحال ہے اور خاص کر کے سپریم کورٹ کی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم کچھ آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک مخصوص جماعت کی جانب سے جو ہے وہ ایک کیمپین بھی لانچ کر دی گئی ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو ایک ریفرنس صدر مملکت نے دائر کیا تھا، اس ریفرنس میں قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ بری ہو گئے تھے، یعنی ان پہ الزامات غلط ثابت ہوئے تھے۔ اس کے باوجود ایک کیوریٹو ریویو پٹیشن جو تھی وہ ان کے خلاف دائر کی گئی تھی، یا اس ریویو کا ریفرنس جو تھا وہ دائر کیا گیا تھا اس وقت کی حکومت میں، جو کہ عمران خان صاحب کی تھی، جو کہ اب یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایک ایسی حکومت تھی جو کہ آئین کی پاسداری کرنے والی، جو کہ انسانی حقوق کا خیال رکھنے والی اور بنیادی انسانی حقوق کی علمبردار اور جمہوری رویوں کے حق میں ایک جماعت اپنے آپ کو وہ ثابت کرتے ہیں کہ پچھلے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ لیکن در حقیقت یہ جو کیس تھا جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف دائر کیا گیا تھا، جس میں کہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس وقت کی حکومت نے اور کابینہ نے، اور پھر یہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ فروغ نسیم صاحب تو اسی حکومت کا حصہ تھے، وزیر قانون تھے، وزیر اعظم کے بڑے قریب تھے، اور پھر جب منہ کی کھانی پڑی اپریل 2021 میں، جب سپریم کورٹ نے ایف بی آر کی جو ڈیٹا تھا اور سرینا عیسیٰ صاحبہ نے جس طرح سے اس کیس کو لڑا اور جس طرح سے اپنے لیے انہوں نے بات کی اور جس طرح سے حقائق پیش کیے اور اپنے تمام دستاویزات پیش کی، میرے خیال ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ جو کیس تھا اس میں پھر سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ کہا کہ ان کے خلاف یہ کارروائی، یہ ریفرنس نہیں بنتا۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس کے باوجود اس وقت کی حکومت جو تھی اس نے قاضی صاحب کے خلاف جو تھا وہ کیوریٹو ریویو صدر صاحب نے ریفرنس جو ہے وہ کیا۔ یہ وہ صدر مملکت کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ اب آئین کی بڑی بات کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہر جماعت نے اپنا اپنا آئین بنایا ہوا ہے، لیکن یہ جو آئین ہے یہ اپریل 2022 کے بعد سے تحریک انصاف کو یاد آ رہا ہے۔ اس سے پہلے صحافیوں کے خلاف کیا کیا کچھ ہوتا رہا، اس سے پہلے جس طرح سے طیبہ گل کا کیس آپ کے سامنے ہے، انسانی حقوق، یہ ہمارے جو بلوچستان میں عوام ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیے، لاپتہ افراد کے معاملات کو آپ دیکھیے، اور یہ سب چیزیں اس وقت یاد رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو معاملہ شروع ہوا تھا، فیض آباد دھرنا کیس جو تھا اس میں انہوں نے ایک بہت ہی شاندار انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور اگر وہ فیصلے پر عمل درآمد ہوتا تو آج پاکستان بالکل مختلف ہوتا۔ بعد میں ایف اے ٹی ایف کے اندر ان معاملات کو دیکھا گیا اور پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن تب تک بہت وقت گزر گیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیض آباد دھرنے کا کیس تھا وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون اس کو کہا جا سکتا ہے عدالتی اس میں، لیکن انفارچونیٹلی ہم وقت پہ کبھی نہیں سیکھتے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پاکستان کہاں سے کہاں چلا گیا، اور دھرنوں کا ایک پورا ایک جسے کہنا چاہیے وہ نظام جس سے پہلے بھی متعارف کرایا گیا تھا، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھے بار بار دھرنے ہوئے۔ اینی ویز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اب کیمپین ہے، اور اس دوران عدلیہ کے بارے میں یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ ایک از خود نوٹس کی سماعت کر رہی ہے، وہ بینچ بار بار ٹوٹ رہا ہے، یعنی آج دوسری بار وہ بینچ ٹوٹا ہے۔ قاضی امین صاحب جو ہیں، امین الدین صاحب، انہوں نے بھی آج بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کی ہے، اور پیچھے وہی جج رہ گئے ہیں موسٹلی جن کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ ایک مخصوص یا ہم خیال ججز ہیں، لیکن بہرحال اب بینچ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اور ایسے کا محسوس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 جج صاحبان نے، مثلاً اس کے اندر اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب نے اسی کیس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں از خود نوٹس کے، یہ اس معاملے کے اوپر نہیں بنتے اور اس اختیار کو دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اسمبلی
کا ٹوٹنا جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، اور اس کے بعد آج قاضی امین صاحب نے بھی، بندو خیل صاحب نے، جنہوں نے کل بھی سوال اٹھائے تھے اور پھر پرسوں بھی انہوں نے سوالات اٹھائے، اور پھر 2 ججوں کا جو فیصلہ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم 4 ججوں کا یہ فیصلہ ہے کہ از خود نوٹس کیس جو ہے اس کی سماعت نہیں ہو سکتی، اور یہ 1 مین شو ہے، یہ 1 مین پاور شو ہے جس کا کہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ بہت یعنی کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں یہ پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ عدالت کے اپنے یعنی عدلیہ کے جو چیف جسٹس کے خلاف یا ان کے جو 1 مین پاورز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بات کی گئی، اور بالکل اس بات کے اوپر اس لیے بھی زیادہ یقین کرنے کو دل چاہتا ہے کیونکہ یہ جو کیس آیا اور جس طرح سے ایک CCPO کے کیس، غلام محمود ڈوگر کے کیس میں سے جنم لیتا ہے، یہ 2 جج صاحبان منیب اختر صاحب اور جو مظاہر اکبر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب وہ لکھ کے بھیجتے ہیں چیف جسٹس کو کہ آپ اس پہ سو موٹو لے لیں، الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بلاتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو ان کو بلاتے ہیں، تو یہ اس میں سے ایک کیس نکلا، اور پھر ان کے کہنے کے اوپر یہ جو 184(3) ہے اس کو لیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیس بنا کے پھر اس کو از خود نوٹس جو ہے اس پہ لیا گیا۔ تو ایک تو اس طریقہ کار کے اوپر بہت اختلاف ہے، اس سے پہلے جو 63 اس کے اوپر اختلاف ہے، اس کی تشریح جیسے کی گئی، پنجاب کی پوری گورننس کو اڑا کے رکھ دیا اس تشریح نے کہ پہلے آپ نے کہا کہ ووٹ گننا ہے، پھر کہا کہ نہیں گننا ہے، پھر کہا کہ پارلیمانی ہیڈ، اور پھر یعنی آپ نے ری رائٹ کر دیا اپنے فیصلوں آئین کو جس کا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ جو ابھی لیجسلیشن ہوئی ہے اس لیجسلیشن کو اگر آپ دیکھیں اس لیجسلیشن کے اندر بھی وہی نکات ہیں، یعنی اس کی ٹائمنگ پہ بات ہو رہی ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ سپریم کورٹ جب چاہے از خود نوٹس لے لے اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، اور پارلیمان جو کہ قانون سازی جو کہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، جو کہ قانون سازی کرنے کی جگہ ہے، جو عوام کی نمائندہ ہے، وہ کوئی قانون سازی کرے اپنے اختیار کے تحت تو وہ ٹائمنگ کے اوپر بات ہوتی ہے۔ یہ ایک لانگ ٹرم یعنی یعنی بہت پرانا اس کے اوپر مطالبہ لوگوں کا آ رہا تھا، بار کاؤنسلز کا تھا، اس کے اوپر لائرز کا تھا، اس کے اوپر سول سوسائٹی کا تھا کہ یہ از خود نوٹس جو ہے یہ کب تک یہ ایک ایسا اختیار ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم میں بھی اس کے اوپر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، پیپلز پارٹی نے یہی ساری باتیں اس وقت بھی کہی تھی، مگر آپ دیکھیے کہ ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور پیپلز پارٹی کی بات کے اوپر جو ہے وہ اس وقت PMLN جو ہے وہ اڑ گئی، انہوں نے کہا جی ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری جانب آپ دیکھیے کہ جو معاملات اس وقت نظر آتے ہیں کہ آج سینٹ نے اس بل کو پاس کر لیا، اور سینٹ کے اندر بھی 60 اراکین کی اکثریت نے بمقابلہ 19 لوگوں کے اس کو منظور کیا ہے، اور 19 تھے پاکستان تحریک انصاف کے، کل ان کے بھی 25 ہیں، ان کے ایئر لائنس کو نکال کے پہلے تو اچھی تعداد بنتی تھی، لیکن تب تو ان کو قبولیت یعنی منظور بھی ہونا ہوتا تھا بل، تو کہیں باہر سے مدد آتی تھی، اور وہ مدد آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے آتی تھی، لیکن اب ان کے جو اپنے 25 تھے ان میں سے بھی 19 لوگ جو ہے وہ آج ادھر آئے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کہاں کھڑی ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب نیا بینچ بنے گا یا وہی بینچ جو قاضی صاحب امین الدین صاحب کے بغیر جو بنے گا، اس بینچ کے اوپر بھی اگر وہ فیصلہ دے دیتے ہیں وہ فیصلہ کر بھی سکتے ہیں۔ اس وقت ان کے ساتھ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھی اور ہم خیال جو ہیں وہ کافی اس بینچ میں ہیں، اور دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے کہ بینچ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ کبھی پاکستان میں اس طرح سے صورتحال نہیں دیکھنے کو ملی۔ اس سے پہلے سجاد علی شاہ صاحب ایک چیف جسٹس تھے، ان کے زمانے میں یہ ہوا تھا، 1994 سے 1997 تک وہ رہے تھے، اور ان کی تاریخ میں یہ ایک بڑا ہی تاریک باب جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھی ججوں نے جو اسمبلی توڑنے کے بعد جو PMLN یا میاں نواز شریف کی جو حکومت تھی، اس حکومت میں جو محاذرائی شروع ہوئی عدلیہ کے ساتھ، اس وقت سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھیوں نے ان کے خلاف ریوولٹ کیا۔ صرف انہوں نے نہیں بلکہ کوئٹہ بینچ نے بھی اور جو پشاور بینچ ہے انہوں نے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ بات کی، اور یہ معاملہ سارا جو تھا وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے صدر کے اختیارات کو بحال کرنے کی جو 13ویں ترمیم تھی وہاں سے اس کا جو معاملہ تھا وہ شروع ہوا، اور اس وقت ایک 10 رکنی بینچ جو تھا اس نے چیف جسٹس کے اس فیصلے کو
یعنی انہوں نے بحال کیا تھا 13ویں آئینی ترمیم کی کارروائی کو معطل کیا تھا اور صدر کے اختیارات کو بحال کیا تھا، ان کے اس فیصلے کو جو ہے وہ 10 رکنی بینچ نے جو ہے وہ برطرف کر دیا، سائیڈ پہ رکھ دیا، اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ کوئی باضابطہ درخواست موصول نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جسٹس سعید الزمان صدیقی تھے اس وقت، وہ لیڈ کر رہے تھے دوسرے گروپ کو۔ اس وقت شاید کوئی دوسرا گروپ جو ہے وہ منظم تو اس طرح نظر نہیں آتا، لیکن ایک بات ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب یا ان کے خم خیال ججز ہیں ان کے اوپر تنقید جو ہے وہ بہت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح سے ہائی کورٹس کے اوپر بھی، لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں ان کے فیصلوں کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں، آج بہرحال انہوں نے ایک اچھا فیصلہ دیا، چلے تحریک انصاف کے ہی ریفرنس میں دیا کہ تحریک انصاف کے لوگوں پہ اب چونکہ سیڈیشن کیسز بن رہے تھے، بغاوت کے مقدمے بن رہے تھے، تو ان کو انہوں نے سنا، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، جس طرح سے بھی سنا انہوں نے سن لیا۔ حالانکہ یہ جو بغاوت کے مقدمے ہیں یہ تو ہمیشہ سے صحافیوں کے، سول سوسائٹی کے، شاعروں و ادیبوں کے خلاف، جو بھی اسٹیٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتا تھا ان کے خلاف جو ہے یہ مقدمے بنائے جاتے تھے۔ آج 124A کی جو شق تھی اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا، کالعدم قرار دے دیا گیا آئین پاکستان سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے، اور اس کے اوپر بڑی ان کو شاباشی بھی دی جا رہی ہے جو کہ ملنی چاہیے۔ لیکن آج فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی ایک مکالمہ ہوا تھا، اور انفارچونیٹلی میرا ہی ہوا ٹویٹر کے اوپر، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے کہ پچھلے دور میں جس طرح سے قوانین کو استعمال کیا گیا، مثلاً پیکا لاس، جو کہ جن کو ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ بہت ہی خطرناک اور خوفناک قوانین ہیں، اس پہ اس وقت کی تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا جی کہ یہ کسی صورت تسلیم نہیں ہوگا، اور جو بغاوت اور جو اداروں کو کچھ کہے گا، اور یعنی ہر طرح سے جو ہے وہ پیکا لاس کی جو ہے وہ حمایت کی گئی۔ اور آج بھی ہم تو اس وقت بھی اس کے خلاف تھے اور آج بھی اس کے خلاف ہیں، ہم اس وقت بھی بغاوت کے اور اس طرح کے جو مقدمے تھے ان کے خلاف تھے، ہم آج بھی اس کے خلاف ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ان کی کور میں جس طرح سے بہتان ترازی اور جھوٹی اور فیک پروپیگنڈا کیمپینز لانچ کی جاتی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ڈیفیمیشن کے لاز جو ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، اور تاریخ مقرر کی جائے کہ کس طرح سے اور کتنے دنوں کے اندر یہ تمام کارروائی جو ہے ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو بہتان لگانے کی اور جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن پیکا لاز کے نام کے اوپر جس طرح سے پاکستان کے اندر آزادی اظہار کو سلب کرنے کی، ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، وہ قابل مذمت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ وہ سارے معاملات ہیں جو کہ اس وقت صورتحال ہے، اور تحریک انصاف کو ایک طرح سے سامنا ہے اس پوری سچویشن کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو بینچ بنے گا وہ کیا سماعت کرتا ہے، خود ایک مورل اتھارٹی بھی ہوتی ہے قانون کی اور عدالت کی اور کورٹ کی، اس کی مورل اتھارٹی بہرحال چیلنج ہو گئی ہے، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک ان کے لوگ تعریف بھی کرتے ہیں اور وہ اچھے جج ہیں، مگر وہی بات ہے کہ جب آپ کے فیصلے جو ہیں وہ بولتے ہیں، اور آپ کا جو ایک عمل ہے وہ اس سے نظر آتا ہے کہ آپ کس طرح کا عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب جو کیمپین معزز ججوں کے خلاف کی گئی ہے، جس طرح سے عدلیہ کو تقسیم کیا ہے، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دینا چاہیے۔ انہوں نے فوج کے اندر انہوں نے ایسی دراڑیں ڈالی ہیں، انہوں نے پارلیمان کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر، سول سوسائٹی، میڈیا اور عدلیہ کے اندر بھی ایسی دراڑیں انہوں نے ڈال دی ہیں، یعنی ڈیوائیڈ نظر آتی ہے کہ انفارچونیٹلی کہ آئین اور قانون سے زیادہ جو ہے وہ یا باقی چیزوں کے اندر بھی وہ ایک ڈیوائیڈ واضح نظر آتی ہے کہ ان کے ساتھ جتنی سپورٹ دکھائی دیتی ہے، اور یہ بہت ہی المناک بات ہے، یہ افسوسناک بات ہے۔ اس طرح کی محاذرائی، اس طرح کی تقسیم، اس طرح کی جو پولرائزیشن ہے وہ کسی بھی مملکت کو مضبوط نہیں کرتی۔ تو ایک طرح سے خطرہ اور ایک بہت خوفناک سا منظر نامہ یا پیش منظر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوں، اور اللہ کرے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے جو فیصلے ہیں ان کو صحیح کیا جائے۔ جیسے اگر وزیر اعظم نے یا کابینہ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ کیوریٹو اپیل، نظر ثانی کی اپیل جو ہے اس کو واپس لینے کا کہا ہے، تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اس لیے کہ ایک معزز جج جو تھے ان کو صرف ایک ایسی سزا دینے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے ایک اتنا
جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے لیے کچھ گائیڈ لائنز لکھی، ایک اہم فیصلہ لکھا، صاف نظر آ رہا تھا، اور یہ بات بہت سارے لوگ حکومت میں کہتے بھی رہے۔ بعد میں عمران خان صاحب بھی مکر گئے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، اور یہ وہ سارا یہ تو کہیں اور سے تھا، اور فروغ نسیم کے اوپر بھی اب ڈال رہے ہیں۔ لیکن معاملہ اس طرح کا نہیں ہے۔ جب آپ اختیار میں تھے، ہر چیز آپ کے علم میں تھی، آپ کے نوٹس میں تھی، تب آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ نے کیا کیا، صحافیوں کے ساتھ کیا کیا، سول سوسائٹی کے ساتھ کیا کیا، اپنے پارلیمان کے ساتھ کیا کیا، اپنے عدلیہ کے ساتھ کیا کیا۔ اور آج اگر آپ ریگریٹ کرتے ہیں تو اٹس ٹو لیٹ ناؤ، اب یہ دیر ہو گئی ہے اس میں۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے، اور کل جو بینچ بنے گا اور جو سنوائی کرے گا، آج جیسے امین الدین صاحب نے معذرت کی اور ایک امبیرسنگ سچویشن تھی اس وقت بینچ کے لیے، اللہ کرے کہ کل ایسی کوئی چیز نہ ہو، لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے، ایسا ہی ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ ابھی اور بڑھے گی۔ کیا نتیجہ نکلے گا اس پہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جب عدلیہ جو انصاف کرنے والی ہے اس کا وہ کسی دروازے پر انصاف کے لیے جانے کے لیے کھڑی ہو جائے، یا وہ خود اپنے تقسیم کو ختم نہ کر پائے، یا وہ خود اپنے لیے انصاف کی خواہاں ہو، یا وہ خود اپنے اوپر اعتراض کر رہی ہو اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا، معاشروں کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔